وہ بھی آپ سب سے کہہ رہا ہوں، مردوں سے بھی اور عورتوں سے بھی، آپس کے جھگڑے ختم کرو۔ کیا خیال ہے؟ جھگڑا باقی رکھنے میں مزہ آتا ہے، خاصابی کی تسلی اور تسکین ہوتی ہے، چودراہٹ کی تسکین ہوتی ہے، نہیں ہوتی؟ بڑائی، ذہنوں میں اپنی بڑائی ہے، اس نے ایسا کیسے کہا، ہم تو مقدمہ کریں گے، کیس کریں گے، اور مقدمہ کر کے کیا ہوتا ہے؟ کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ مجھے ایمانداری سے بتا دیں آپ، مسلمانوں کے جتنے کیس عدالتوں میں ہیں، یہ فریق ہو یا وہ فریق ہو، دونوں میں سے کسی کا فائدہ ہوتا ہے؟ کیسا بھی نقصان دونوں کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ دونوں کا ہوتا ہے۔ اور فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ آپ کے دوستوں کا؟ کون ہے وہ جن کا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اپنے جھگڑے آپس میں خود نمٹا لو نا، تھوڑا بھاری پڑے گا، لیکن میں ترکیب بتاتا ہوں۔ دو باتیں یاد کرو، ایک تو یہ کہ جنت میں جانا ہے، وہ شروع میں بات چل رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کر رکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا رکھا ہے، اگر جھگڑا چھوڑو گے، اگر تمہاری غلطی بھی ہے تو بھی جنت مل جائے گی۔ حالانکہ غلطی کرنے والے کو تو جھگڑا چھوڑنا ہی چاہیے، مگر ہم لوگ تو ضد پہ آ جاتے ہیں، غلطی میں بھی نہیں چھوڑتے نا۔ تو جس کی غلطی ہے اگر وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کا وعدہ، اور جس کی غلطی نہیں ہے، جو صحیح ہے، وہ جھگڑا چھوڑ دے تو جنت کے بیچ میں مکان ملے گا، بڑھیا والی جگہ میں، اچھے علاقے میں، جنت کے افضل علاقے میں۔ اور جو اس سے بھی آگے بڑھ کر حسن سلوک کرے، حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئے، اعلیٰ درجے میں جنت میں جگہ ملے گی۔ یہ بات ہو گئی۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ جنت ملے گی اگر جھگڑا ختم کریں گے۔ ایک بات اور ہے، جھگڑے میں یہی تو کرنا پڑتا ہے نا کہ جس سے تکلیف پہنچی تھی، معاملہ اس سے صاف کرنا ہے، اسے معاف کرنا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا۔ آپ بتائیے مجھے، ہم لوگوں نے کتنے گناہ کر رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر معاف نہ کرے تو جہنم میں جانے کی نوبت آ سکتی ہے یا نہیں، جو قانون ہے اللہ کا۔ لیکن حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ کے بندوں کو معاف کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے معاف کر دے گا۔ تو بتاؤ، اللہ کی معافی چاہیے یا نہیں؟ چاہیے نا۔ تو بندوں کو معاف کرو، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اللہ تمہارے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائے گا۔ یہ بات مجھے معلوم ہے آسان نہیں ہے، اور آپ نے بیچاروں نے یہ سوچ کے سن لیے کہ ظاہر ہے کرسی پہ بیٹھ کے بیان کرنے والا جو بھی بیان کرے گا وہ تو سننا ہی پڑے گا۔ مگر میں آپ سے سچ کہتا ہوں، آج کے حالات میں یہ ساری باتیں ہمیں نیچے لے جا رہی ہے عدالتوں میں۔ آپ بتائیے ہندوستان میں مسلمانوں کی آبادی کتنے فیصد ہے؟ حکومت کے حساب سے 13%، 14%، اس سے زیادہ نہیں، 17% مان لو۔ یہ بھول مت جائیے گا، کل سے یہ کام شروع کر دیں، یہ جھگڑے ختم کرنے کا بھی، جن سے لڑائی ہے ان سے مل کے بات کر لیں کہ بھائی نمٹاؤ۔ اور ایک اصول یاد رکھیں، دو باتیں یاد رکھیں، جھگڑا ختم، یہ آسان نہیں، مجھے معلوم ہے، بڑے بڑے چودھریوں کے جھگڑے ہیں نا، معلوم ہے کہ آسان نہیں ہے، مگر میں آسان کرنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ایک تو یہ بات لکھ لیں، اور اگر اس کے خلاف ہو تو مجھے پکڑ لیں، جو آدمی آگے بڑھ کے جھگڑا خود ختم کرے گا اللہ اس کی عزت کو بہت زیادہ بڑھا دے گا، یہ پکی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ طے کر لیں کہ اپنے حق کے علاوہ کچھ نہیں لینا، یہ طے کر لیں گے تو انشاءاللہ جھگڑا نمٹنا آسان ہوگا۔ چونکہ اگر دنیا میں اپنے حق سے زیادہ کچھ لے بھی لیا تو قیامت میں کہاں حساب دیتے پھرو گے، اللہ کا عذاب جھیلنا پڑے گا۔ خامخواہ مصیبت مول لینا دنیا کے ذرا سے فائدے کے لیے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے، میں نے ایک صاحب کو دیکھا ہے تقریباً 30 سال تک وہ اپنے کھیت کی مٹی تھوڑی تھوڑی ادھر ڈالتے رہے، ڈول کے ادھر، جو ان کی ڈول تھی تو اس کے ادھر، اب ظاہر ہے ایک دم سے تو بڑھا نہیں سکتے،
تھوڑی سی مٹی اس سال ڈال دی, تھوڑی سی اگلے سال ڈال دی. میں نے 30 سال دیکھا ان کو تقریباً ڈالتے ہوئے. تو ان کا کھیت تقریباً 1 گز بڑھ گیا وہاں سے, اس جگہ سے, اور مشکل سے 8-10 فٹ کی لمبائی میں 1 گز بڑھ گیا, اور اس کے بعد مر گئے. اس کے بعد انتقال ہو گیا. کیا ملا؟ اللہ کے یہاں حساب دینے کی مصیبت. میں دعا کرتا ہوں اللہ انہیں بھی معاف کرے. لیکن آپ کو یہ کہنا ہے مجھے کہ اپنے حق کے علاوہ لینے کا ارادہ ہی مت کرو. طے کر لو کہ ہمیں اپنے علاوہ نہیں لینا ہے. اور اگر جھگڑا ختم کرنے کے لیے اپنے حصے میں سے بھی کچھ چھوڑنا پڑے, تیار رہو, اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں بہت زیادہ دے گا. یہ مسلمان عجیب لوگ ہو گئے, کیا تقدیر پہ ایمان نہیں رہا؟ اللہ نے جو کچھ مقرر کر رکھا ہے, مقدر کر رکھا ہو, تو مل کے رہے گا نا, وہ تو جائے گا نہیں کہیں. اور جو مقدر میں نہیں وہ ملے گا نہیں. تو طے کر کے رکھو کہ حلال چاہیے, اپنا حق چاہیے, اس کے علاوہ نہیں چاہیے.